نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی ان چند کلاسز میں ہم تزکیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ تزکیے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان برائیوں سے نجات حاصل کر لے اور اپنی اچھائیوں کو پروان چڑھائے۔ بنیادی طور پہ تزکیے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو گناہوں سے نجات مل جائے اور نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے لگ جائے۔ ہم بات کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہمیں ضمن میں ملتی ہیں۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا اور تقوی کا اور پاک دامنی کا اور لوگوں کی طرف سے محتاجی دور ہو جانے کا، کہ ہم انسانوں کے محتاج نہ رہیں۔ اللہم، اے اللہ، آتی نفسی تقواہا، اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے، وزکیہا، اور تو اس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، تو بہترین ہے جو کہ اس نفس کو پاک کرے، انت ولیہا و مولاہا، اللہ تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے۔ جس دعا میں متکلم کی ضمیریں لگی ہیں، آتی نفسی تقواہا، اس میں انسان اپنے لیے مانگ لے ذاتی طور پہ خود، اور پہلی دعا مانگی گئی وہ تو اجتماعی دعا ہے، سبھی کی طرف سے مانگ لی گئی ہے۔ اب تھوڑی سی ہم بات شروع کرتے ہیں تزکیے پر۔ تزکیے کے لیے کسی بھی دوسری زبان کا کوئی لفظ ڈھونڈنا یہ آسان نہیں ہے۔ پیورٹی کہیں گے وہ بھی ایک محدود تصور دماغ میں لے کر آتا ہے، صفائی کہیں گے وہ بھی ایک محدود تصور جو ہے وہ دماغ میں لے کر آتا ہے۔ یہ ان الفاظ میں سے محسوس ہوتا ہے کہ جن کا ترجمہ، جن کا ٹرانسلیشن کسی بھی ایک لفظ میں دوسری زبان میں ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم انگریزی کا کوئی متبادل لفظ استعمال نہیں کریں گے، کوئی آلٹرنیٹ ورڈ یوز نہیں کریں گے، تزکیہ کو تزکیہ کی طرح ہی ہم سمجھیں گے۔ جیسے تقوی ہے، تقوی کے لیے آپ کسی بھی اور دنیا کے زبان میں کوئی اور لفظ ڈھونڈ نہیں سکتے، تزکیہ بھی ایسے ہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ لیکن جو دوسری زبانوں میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، صفائی یا پیورٹی یا کلینلینس، اسی کے حوالے سے تھوڑی بات ہم شروع کرتے ہیں۔ انسان جب اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے تو اس کا مشاہدہ، اس کا آبزرویشن اس کو یہ بتاتا ہے کہ ہر جاندار میں ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے جو اس کے جسم کی اندرونی گندگی کو خود بخود صاف کرتا رہتا ہے۔ صحت مند جسم کے لیے یہ نظام صفائی نہایت ضروری ہے۔ کوئی بہترین غذا استعمال کرتا ہو مگر اس کا جسمانی نظام صفائی نہ کرتا ہو، اس کا نظام صفائی درست نہ ہو، وہ صحت مند نہیں رہ سکتا، بہترین غذا بھی اس کو صحت نہیں دے گی۔ جہاں تک جسم کی اندرونی صفائی کا تعلق ہے، یہ خود بخود ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی ہوتی رہتی ہے۔ جسم کو ظاہری طور پر صاف رکھنا اب یہ مخلوق کی اپنی ذمہ داری ہے۔ مخلوق میں سے انسان کی اگر ہم بات کریں، یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ دو لحاظ سے یہ ضروری ہے بیرونی صفائی، ایک تو میڈیکل ریزن، صحت کے لیے طبی اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو صاف رکھنا ضروری ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر حصے لطیف رکھی ہے، ایستھیٹک سینس انسان کے اندر جو رکھا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف رکھے۔ نہ صرف انسان اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے بلکہ سجانا بھی چاہتا ہے، زینت بھی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ انسان کے اندر فطری طور پہ تقاضا موجود ہے۔
انسان تو انسان، جانوروں میں بھی یہ شعور پایا جاتا ہے کہ وہ خود کو اور اپنے بچوں کو اوپر سے صاف کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ خود کو صاف کر لینا اور چیز ہے، مگر خود کو صاف رکھنا مستقل مسلسل عمل ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایک دن اپنے آپ کو صاف کر لیا تھا، اب ایک ہفتے تک مجھے اپنے آپ کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک دن دانت صاف کر لیے تھے، اب ایک ہفتہ مسواک کرنے کی یا برش کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا میں ایک دن نہا لیا تھا، اب مجھے ایک مہینے نہانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ انسان اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، لیکن پھر کچھ نہ کچھ گندگی لاحق ہو جاتی ہے، پھر اس کو دور کرنا پڑتا ہے۔ تو چاہے ہم ظاہری اور جسمانی صفائی کی بھی بات کریں، یہ بات سامنے آتی ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو صاف رکھنا ایک مسلسل عمل ہے۔ بالکل اسی طرح تزکیہ یہ بھی ایک مسلسل عمل ہے، زندگی بھر کا عمل ہے۔ اور جیسے ہم صفائی جب حاصل کرتے ہیں تو ہم باقی بھی اپنے کام نمٹاتے رہتے ہیں، اسی طرح تزکیہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کہے کہ پہلے میں یہ کام کروں گا، اس کے بعد باقی سارے کام شروع کروں گا زندگی کے۔ جیسے کہ روزمرہ روٹین میں ہم صفائی کرتے ہیں اور باقی زندگی کے کام کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو اپنی زندگی کے روٹین میں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم تزکیے کا عمل اپنا روزمرہ کرتے چلےجائیں، اور باقی اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض وہ بھی ادا کرتے چلے جائیں۔ تو اس کو پارٹ آف لائف بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی پارٹ ٹائم چیز نہیں ہے، یہ لائف ٹائم چیز ہے، زندگی بھر کا عمل ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے تزکیے کا جو چند دنوں کے اندر یا چند سالوں میں کر کے جس کو مکمل کر دیا جائے۔ مکمل ہو نہیں سکتا، اس کا نیچر ایسا ہے۔ انسان تزکیہ کرتا ہے، کوئی اور چیز آ کر شامل ہو جاتی ہے، کوئی اور برائی، پھر اس کو دور کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ گندگی اور ناپاکی انسان کو لاحق ہوتی رہتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ گندگی کو دور کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی یہ کہ انسان کو گندگی کی پہچان ہو، پتہ ہو کہ یہ گندگی ہے اور اس کو احساس ہو۔ دوسری یہ کہ اس کے پاس ایسے ذرائع ہوں جن کو استعمال کر کے وہ خود کو پاک صاف کرتا رہے۔ جب انسان کی ظاہری گندگی دور ہوتی رہتی ہے، صحت قائم رہتی ہے، وہ خود صحت مند رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود خوشگوار ہو جاتا ہے، اس کی پریزنس پلیزنٹ ہو جاتی ہے دوسروں کے لیے۔ لوگ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے گھبراتے نہیں، گندے لوگوں کے پاس لوگ بیٹھتے ہوئے گھبراتے ہیں، پاک صاف لوگوں کے پاس بیٹھنا لوگوں کو خوشگوار لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اب یہاں تک کا جو معاملہ ہم نے ڈسکس کیا وہ انسانوں اور جانوروں میں یکساں ہے۔ جسمانی صفائی کا معاملہ یہ مشترک ہے، یہ کامن ہے انسانوں اور جانوروں میں کہ وہ جسم کی صفائی کریں، لیکن جو کامن چیز ہے، جو مشترک بات ہے، وہ یہیں تک ہے۔ اس کے آگے اب معاملہ مختلف ہو جاتا ہے انسانوں کا اور جانوروں کا۔ جانور تو بس اپنے جسم کی صفائی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جانور نام ہی صرف جسم کا ہے۔ جانور کے اندر کوئی اور ڈائمنشن، اس کے وجود کا کوئی اور سمجھیں کہ لیول، کوئی اور طبقہ ہے ہی نہیں۔ جانور بس جسمانی سطح پر زندہ رہتا ہے، انسان نرا جانور نہیں ہے، بلکہ اس کے وجود کے کئی پہلو ہیں۔ ایک انسان کی سوچ ہے، تھاٹ پروسیس، جس کا تعلق ذہن سے ہے۔ ایک انسان کی روح ہے، اور روح کا تعلق دل سے ہے۔ انسان کو دل کی اور دماغ کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، تاکہ وہ ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ صحت مند رہے، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو
پاکیزہ کرنا، یہ دراصل صحت مند شخصیت کی چابی ہے۔ جانوروں میں اور انسان میں فرق ہے۔ جانور کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی، اس کو اپنے پرسن ہونے کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، انسان کی شخصیت ہوتی ہے، اس کو اپنے انسان ہونے کا احساس ہے، اس کے اندر شعور ہے۔ تو صحت مند پرسنالٹی، صحت مند شخصیت اگر کسی کو چاہیے تو خیالات اور جذبات کو پاکیزہ کرنا ہوگا۔ اس سے انسان خود اپنے لیے فائدہ مند اور پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، پھر مخلوق سے بھی تعلق بہتر طریقے پر نبھاتا ہے، پروقار خوشگوار شخصیت کا حامل ہوتا ہے اور خوش اخلاق ہوتا ہے۔ عقیدے کو پاک رکھنے سے روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خالق سے درست تعلق کی بنیاد درست اور پاکیزہ عقیدے کے اوپر ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے مطابق تزکیے کے 4 پہلو ہیں۔ 4 پہلوؤں سے، 4 اینگلز سے انسان کو اپنی صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز، عقیدے کو شرک سے پاک رکھنا۔ دوسری چیز، دل کو حسد، تکبر، نفاق وغیرہ سے پاک رکھنا۔ تیسری چیز، جسم کو بری حرکتوں سے پاک رکھنا۔ اور چوتھی چیز، لباس اور جسم کو گندگی سے پاک رکھنا۔ اگر پہلی 2 میں کامیابی انسان کو مل جائے تو باقی 2 خود بخود حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ عقیدے کو، سوچ کو، اعمال کو، اخلاق کو پاک کرنے کے وہی 2 ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو پاک کرنے کی وہی 2 شرائط ہیں جو کہ جسمانی پاکیزگی کی ہیں، یعنی گندگی کی پہچان ہو، برائی کی پہچان ہو، اس کا احساس ہو، اور دوسرے پاکی حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہوں کہ جس سے انسان اپنے آپ کو پاک کر سکے۔ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے، پہچان اور احساس، یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، ودیت شدہ ہے، انگرینڈ ہے، جینز کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انسان کے بارے میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے نفس میں الہام کر دیا ہے اس کا فسق و فجور اور اس کا تقوی۔ تو انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے۔ تزکیہ انسان کو اندرونی طور پہ خوبصورت بناتا ہے، محسن بناتا ہے۔ انسان فطرتاً حسن پرست واقع ہوا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ انسان بھی خوبصورتی میں کشش محسوس کرتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے خوبصورتی کی طرف۔ جہاں تک ظاہری شکل صورت کا، ظاہری حسن کا تعلق ہے، جہاں تک انسان کی خلق کا تعلق ہے، خلق تو وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، وہ انسان کے اپنے بس میں نہیں۔ لیکن جہاں تک باطن کا تعلق ہے، سوچ کا تعلق ہے، عقیدے کا تعلق ہے، دل اور ذہن کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس کو خوبصورت بنانا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ جو اپنے عقیدے کو، سوچ کو، عمل کو خوبصورت بنا لے وہ محسن بن جاتا ہے اللہ کی نظر میں۔ محسن بھی حسن ہی سے لفظ بنا ہے۔ جیسے انسان کی ظاہری شکل صورت کو خلق کہتے ہیں، انسان کے عقیدے، سوچ، عمل کو خلق کہا جاتا ہے، لام پر پیش کے ساتھ، خلق۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. مسند احمد میں آپ کی یہ دعا موجود ہے. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ، جہاں تو نے میری تخلیق خوبصورت کی ہے، اللہ تو میرا اخلاق بھی خوبصورت کر دے. ہمارے ہاں عام طور پہ اخلاق کے بارے میں جو ایک تصور پایا جاتا ہے وہ اس اخلاق کے تصور سے مختلف ہے جس کا ذکر ہم کو احادیث میں ملتا ہے. ہم خوش اخلاق اس شخص کو کہتے ہیں جو باتونی ہو، جو لوگوں کو خوش کر سکتا ہو، جب وہ لوگوں کے درمیان موجود ہو تو اس کا اخلاق بہت اچھا ہو. یہ چند چیزیں ہیں جن کو کہ ہم اچھا اخلاق کہتے ہیں. کہ ظاہری معاملے کو ہم اخلاق کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ظاہری معاملہ اس کا کیسا ہے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام جب اخلاق کی بات کرتا ہے اس میں یقیناً یہ چیز تو شامل ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے. اچھا رویہ رکھنا دوسروں کے ساتھ، پلیزنٹ خوشگوار رویہ رکھنا دوسروں کے ساتھ، یہ بھی اچھے اخلاق کا حصہ ہے. کل اخلاق یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے، اس سے زیادہ وسیع تر معیار ہے جو کہ اچھے اخلاق کا دیا گیا. جو ابھی آپ کے سامنے رکھا اس میں صحیح عقیدہ بھی شامل ہے، صحیح سوچ بھی شامل ہے، اندر کی نیت، دل کا خلوص، دل کی پاکیزگی، یہ سب چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں. تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ فَأَحْسِنْ خُلُقِي، کہ اللہ تو میرا خلق بھی اچھا کر دے، اس میں ظاہری باطنی تمام چیزوں کو لے لیا گیا. دل کی صفائی، سوچ کی صفائی، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ، اللہ کے ساتھ اچھا رویہ، دل کے اندر اخلاص اور خلوص، دو رخا پن نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، پریٹینڈ نہ کرنا پڑے دوسروں کے ساتھ اچھا بننے کے لیے، بلکہ جیسا انسان ظاہر میں نظر آ رہا ہو دوسروں کو جتنا اچھا، اتنا ہی اچھا دل کے اندر بھی ہو. یہ ہے دراصل اچھا اخلاق. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن کی گواہی ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں. اگر کوئی شخص دنیا اور دنیا والوں کی فلاح اور اصلاح کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، وہ چاہتا ہے اصلاح کرنا، وہ چاہتا ہے بہتری کرنا، تو اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے، بیسک ریکوائرمنٹس میں سے ایک بنیادی ضرورت اچھا اخلاق ہے. اچھا اخلاق اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ مقصد حاصل کر سکے. اگر انسان برے اخلاق سے نجات چاہتا ہے اور اچھے اخلاق اختیار کرنا چاہتا ہے تو ذریعہ بھی چاہیے. ابھی ہم نے بات کی کہ احساس ہو اور ذریعہ بھی ہو جس سے اچھا اخلاق حاصل کیا جائے، تزکیہ ہو انسان کا. تو تزکیے کا ذریعہ، پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کا کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہیں، اور لوگوں کی پاکیزہ باتیں بھی شامل ہیں. پاکیزہ لوگوں کی پاکیزہ باتیں، پاکیزہ لوگوں کے پاکیزہ کام، یہ بھی انسان کی تزکیے کا باعث بنتے ہیں، یہ بھی انسان کی تزکیے کا ذریعہ ہوتے ہیں. پاکیزہ صحبت بھی اس کے اندر شامل ہے، اس سے بھی انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. ان ذرائع سے انسان کی برائیاں دور ہوں گی، یعنی اس کو پاکی ملے گی اور اچھائیاں پروان چڑھیں گی. دیکھا جائے تو حسن اسی وقت آتا ہے جبکہ عیب دور ہو جائیں اور خوبیاں نکھر جائیں. عیب موجود ہوں، گندگی موجود ہو اور اوپر سے کوئی خوبی بھی ساتھ آ جائے، ہم اس کو خوبصورتی نہیں کہیں گے. مثال کے طور پہ اگر کسی میں سے بو آ رہی ہو، مٹی اس کے اوپر لگی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، گندگی اس کے اوپر برس رہی ہو اور وہ بہت خوبصورت زیور پہن لے یا میک اپ کر لے یا بہت اعلیٰ لباس پہن لے، ہم اس کو خوبصورتی نہیں کہیں گے. کسی کے گھر میں آپ جائیے، وہاں صفائی اچھی طرح سے ہوئی بھی ہو، صاف ستھرا گھر ہو اور پھر اس میں سجاوٹ کی چیزیں رکھی ہوں،
تو ہم کہیں گے گھر خوبصورت ہے. گھر گندا ہو، بو آ رہی ہو، کیڑے مکوڑے پھر رہے ہوں، جالے لگے ہوئے ہوں اور ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوں اور ان کے اوپر بھی ڈھیر مٹی پڑی ہو، یہ زینت تو ہے لیکن خوبصورتی نہیں ہے. تو خوبصورتی کے لیے برائیوں کا، گندگی کا دور ہونا اور ساتھ ساتھ خوبیوں کا، زینت کا اختیار کرنا. خوبیاں دراصل انسان کی زینت ہوتی ہیں، ان کا اختیار کرنا، اس دوہرے عمل کا نام تزکیہ ہے. ڈبل پروسیس ہے، دوہرا عمل ہے. برائیاں دور کی جائیں، اچھائیوں کو اختیار کیا جائے اور ان کو پروان چڑھایا جائے، ان کو سسٹین کیا جائے، انکریج کیا جائے، تو انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اے مسلمانوں تم پر نہ ہوتی، کوئی تم میں سے پاک نہ ہو سکتا، کوئی ایک بھی تم میں سے پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لیکن اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ سننے والا، علم والا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی مدد، اللہ کے کلام کے بغیر پاکیزگی، تزکیہ حاصل نہیں کر سکتا انسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بتائے گئے ہیں قرآن میں، وہ 4 ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یقیناً اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے. تو وہ آیت سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور اس سے پہلے تو یہ لوگ گمراہی میں تھے، ان کو پتہ ہی نہ تھا کہ پاکیزگی کیسے حاصل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے، جو تزکیہ اپنا کر لے، وہ جنت کا پرماننٹ ریسیڈنٹ ہوگا، دائمی شہری ہوگا. جنت میں جانے کے مسلمان کے لیے 2 راستے ہیں نا. بعض لوگ شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں، وہ ہے بڑا خطرناک، وہ شارٹ کٹ جاتا ہے دوزخ سے ہو کر. تو ایسا شارٹ کٹ کیوں لیں جس میں کتنی مصیبت پڑ جائے؟ ایک راستہ تھوڑا لمبا، تھوڑا مشکل تو ہے، لیکن سیدھا جنت میں جاتا ہے، کوئی ڈیٹور نہیں ہے اس کے اندر. اور وہ راستہ ہے بغیر جہنم میں گئے سیدھا جنت میں جانا. تو کیوں نہ انسان اس کے لیے تھوڑی سی محنت مشقت کر لے، ڈائریکٹ جنت میں جانے کی کوشش تو کرے. اللہ بڑا مہربان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائے گا. اور یہ جنت جو ہے یہ کوئی تمناؤں سے ملنے والی تو نہیں ہے، وشفل تھنکنگ سے ملنے والی تو نہیں ہے. مومن ہونا شرط ہے، ایمان لاؤ اور پھر عمل کرو صالح، صحیح عمل کرو، سلامت عمل کرو. صالح کا لفظ ہی بڑا اہم ہے. صحیح سلامت ہم کہتے ہیں اردو میں، صحیح سلامت چیز، مکمل چیز. تو جو انسان عمل کرے مکمل عمل کرے، ادھورے کام نہ کرے. اخلاق انسان اچھا اختیار کرے، اب گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کرے. اخلاق ہر جگہ اچھا ہے. دوسری چیز صالح عمل میں آتی ہے
کہ اس عمل کی حفاظت بھی کی جائے. نیک عمل کر لینا نسبتاً آسان ہے، لیکن سنبھال کے رکھنا اس کو یہ بڑا مشکل ہے. تو نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، عمل صالح کی ضائع نہ ہو، اس پر گناہوں کی گرد نہ پڑے، نفاق یا تکبر کا کیڑا نہ کھا جائے کہیں ہماری نیکیوں کو، کہیں دکھاوے کا شکار نہ ہو جائیں. تو لہٰذا انسان ایسے بڑے بڑے گناہوں سے بچے اور کوشش کرے کہ دوسروں کی برائی نہ کرے. ایسا نہ ہو ہماری نیکیاں کسی اور کے پاس چلی جائیں. نیکیاں ہم نے کی، شب قدریں ہم نے کی، قیامت کے دن ڈھونڈ رہے ہیں اعمال نامے میں نہیں مل رہی. پتہ چلا کسی نوکر کی غیبت کی تھی، کسی جاننے والے کی غیبت کی تھی، تمام نیکیاں ان کے پاس چلی گئیں. چغلی یا غیبت یا طنز یہ وہ اعمال ہیں، ایسے گناہ ہیں جو ہماری محنت دوسروں کے اعمال نامے تک پہنچا دیتے ہیں. تو جنت ان لوگوں کی جزا ہے جو اپنا تزکیہ کریں، اور تزکیہ دو طرفہ عمل ہے، 2 فولڈ ہے. گندگی کو، برائی کو دور کرنا ہے اور اچھائیوں کو، نیکیوں کو پروان چڑھانا ہے. اب ہوتا کیا ہے، انسان کی کمزوری یہ ہے کہ کسی نیک عمل کا اس کو پتہ چلتا ہے تو بہت جوش و خروش سے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، خوب کام کرتا ہے. پھر ایک اور نیکی کا پتہ چلتا ہے، اب وہ پہلی والی چھوڑ دیتا ہے، دوسری کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر کچھ دن اس کا جوش چڑھا رہتا ہے، پھر ایک اور پتہ چلتی ہے، اب وہ دوسری بھی چھوڑی، تیسری شروع کر دی. تو یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ تو نیکیوں کو پروان چڑھانا نہ ہوا. ایک باغ ہے، اس میں آپ نے ایک پودا لگایا، وہ پودا ہرا بھرا ہو گیا، اب آپ نے ایک اور پودا لگایا. اب دوسرا پودا اتنا اچھا لگا کہ پہلے پودے کو نگلیکٹ کر دیا، اب نہ پانی دیتے ہیں اس کو، نہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ تو مرجھا جائے گا. تو اس طرح نیکیوں کا باغ نہیں لگ سکتا کہ پچھلی نیکیوں کو نگلیکٹ کیے جائیں اور اگلی نیکیاں کرتے چلے جائیں. نیکیوں کی باہر نہیں آ سکتی اس طرح. تو پچھلی نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اگلی نیکیوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. اب یہ جو تزکیہ اپنا کرنا چاہے، جو جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنا چاہے، تو اس کے لیے اہلیت بھی ہونی چاہیے، طریقہ بھی ہونا چاہیے درست، اور شوق بھی ہونا چاہیے. اگر شوق ہو اور اہلیت ہو، اس سے اچھا کمبینیشن تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. وہ آج کل کہتے ہیں نا کہ بیسٹ جاب کون سا ہوتا ہے؟ وہ جاب جو آپ کی ہابی بھی ہو، ہے نا؟ تو یہ بیسٹ جاب ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں شوق پیدا ہو جائے نیکیوں کا، سستی کو چھوڑ دیں، ہم غفلت کو چھوڑ دیں، مصلحتوں کو نظر انداز کریں، ریالٹی کو فیس کرنا سیکھیں. بہت زیادہ ڈپلومیٹک بن کے رہنا، سب کو راضی راضی رکھنے کی کوشش کرنا، یہ چیز بھی انسان کے تزکیے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو لہٰذا یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے تزکیہ کرنے والوں کے لیے، جو کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں. اپنا تزکیہ کرنا دراصل خود کو جنت کا شہری بنانے کی کوشش ہے، اپنے آپ کو ایلیجبل بنانے کی کوشش ہے. یوں سمجھیں کہ جنت کا شہری بننے کی مشق ہے، پریکٹس ہے جو کہ ہم کو کرائی جاتی ہے. سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. فلاح پالی اس نے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور ناکام اور نامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا، جس نے اپنے آپ کو مٹی کے اندر دفن کر دیا. جس کا تزکیہ ہو گیا وہ پاک ہو گیا، اس کے اخلاق سنور گئے، وہ محسن ہو گیا. اللہ کو تو بہت پسند ہیں پاک ہونے والے. واللہ یحب المطہرین، اللہ محبت فرماتا ہے پاک ہونے والوں سے، اور جو پاک ہے وہ اللہ کی نظر میں محسن ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو محبت فرماتا ہے محسنوں سے. احادیث میں اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے کی بڑی ترغیب آئی ہے. تو اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ تزکیہ دراصل اعلیٰ اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق دراصل تزکیہ ہے. تزکیہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کی ٹرمینالوجی، قرآن کی اصطلاح ہے، اور اخلاق یہ لفظ ہم کو احادیث میں ملتا ہے.
بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے، عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اثقل شیء یودع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لی اتمم حسن الاخلاقی، میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں۔ یہ بھی آپ کا مقصد بعثت تھا۔ خود کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے انسان کو قرآن اور سنت کے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو علم ہے یہ انسان کے روحانی وجود کی پاکی کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسا پانی جسمانی پاکی کے لیے۔ پانی جسم میں گردش کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، اس سے جسم نرم رہتا ہے، زہریلے مادے نکلتے ہیں، زندگی قائم رہتی ہے، صفائی کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح علم باطنی تزکیے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی آیات یعنی قرآن کے پڑھتے ہی تمام برائیوں سے نجات نہیں مل جاتی، بلکہ برائیاں دور کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہی ساری اچھائیاں انسان میں پیدا نہیں ہو جاتی، بلکہ ان اچھائیوں کو حاصل کرنے کی انسان میں طلب پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ طلب، یہ اندر سے ارج کہ مجھے اچھا بننا ہے، اچھائیاں اچھی لگنے لگیں، برائیاں بری لگنے لگیں، اور اندر تڑپ پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، ارج اندر سے پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اپنا آپ درست کرنا ہے، تو یہ طلب تزکیے کے عمل کا نقطۂ آغاز ہے۔ تو قرآن دراصل طلب پیدا کر دیتا ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ قرآن کو محدود مدت میں پڑھا جا سکتا ہے، اس کو جذب کرتے رہنا اور اللہ کی آیات کو تزکیے کا ذریعہ بنانا یہ مسلسل کرتے رہنے کا کام ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منہ تو کھا کر فارغ ہو جاتا ہے، لیکن ہاضمہ گھنٹوں غذا پر کام کرتا ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم ہمارا کتنی دیر کام کرتا رہتا ہے غذا کے اوپر تاکہ اس کو ہمارے سسٹم کا حصہ بنائے، ہمارے جسم کا حصہ بنائے۔ اسی طرح علم کو ہم حافظے میں، اپنی میموری میں محفوظ تو کر لیتے ہیں، اس علم کو ہضم کر کے زندگی کا حصہ بنانے کے لیے سالوں چاہیے، بلکہ یوں سمجھیے کہ پوری زندگی چاہیے۔ ہم سب اس راستے کے نئے نئے مسافر ہیں، تزکیے کا عمل ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں محتاط رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان کے اخلاقی عیب ہوتے ہیں، یعنی جو برائیاں ہیں جن سے کہ نجات ہمیں چاہیے، تو یہ اخلاقی عیب جو ہوتے ہیں یہ انسان کے روح پر زخم کے مانند ہوتے ہیں، جیسے چوٹ لگ جائے انسان کو۔ اب آپ دیکھیں، صفائی زخم کی بھی ہوتی ہے اور صفائی دیگر چیزوں کی بھی ہوتی ہے۔ کوئی ایک برتن ہے، کوئی دیگچی ہے، یوٹینسل ہے جو گندا ہو گیا، اس کو سختی کے ساتھ رگڑا جاتا ہے، سختی کے ساتھ اس کو صاف کیا جاتا ہے، سخت ہاتھ کے ساتھ۔ اب اگر اسی سخت ہاتھ کے ساتھ زخم کو صاف کیا جائے تو کتنی تکلیف ہو، کتنی اذیت ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور ہی حکمت مانگیں، ہم اللہ سے حکمت مانگتے ہیں کہ اللہ جہاں سختی کی ضرورت ہو، سخت ہاتھ کی ضرورت ہو، وہاں ہمیں سختی سکھا دے، اور جہاں ہم کو نرم ہاتھ کی ضرورت ہو، نرمی کی ضرورت ہو، وہاں نرمی سکھا دے۔ امام حمزہ یوسف وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس راستے پر نیا نیا آئے اس کو ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے کہ وہ اپنے اوپر بہت زیادہ سختی نہ کرے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے اوپر قابو پائے۔
اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ جو اس راستے پر نیا نیا آئے اس کو محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں وہ فرائض میں کوتاہی کرنا شروع نہ کر دے۔ جب تزکیے کا عمل شروع کرتا ہے انسان تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو خیال آئے کہ ابھی تو ہمارے اپنے اندر، ہماری نیت میں، ہمارے خیالات میں اتنا بگاڑ موجود ہے، تو پہلے ہم اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک کرتے ہیں، اس کے بعد ہم شریعت کی ظاہری شکل پر عمل شروع کریں گے۔ یہ احکامات تو بعد کی چیزیں ہیں، ہمارے تو اپنے اندر بڑی گندگی ہے، یہ بھی ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ تزکیہ کوئی ٹائم باؤنڈ چیز نہیں ہے، پارٹ ٹائم چیز نہیں ہے، یا یہ پہلے یا بعد کی چیز نہیں ہے کہ پہلے یہ کر لیں تو پھر بعد میں یہ کریں گے۔ یہ تو جہاں شریعت پر عمل چلے گا، ساتھ ساتھ تزکیہ ہوتا رہے گا، ساتھ ساتھ غلطیاں ہوتی رہیں گی، پھر تزکیہ کرنا ہوگا تاکہ شریعت پر عمل ہو سکے، تاکہ دنیا کو ہم ایک اصلاحی اور فلاحی جگہ بنا سکیں۔ تو یہ سائملٹینیس ساتھ ساتھ سب چیزیں چلنی ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ beware of being extremely hard on yourself before you obtain mastery over yourself, and beware of being too lax in anything that concerns sacred rulings. بگاڑ کہاں پر آتا ہے؟ جب لوگ شریعت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تزکیے کے نام پر، کہتے ہیں ابھی تو اندر سے ہم بہت گندے ہیں، ابھی تو ہم غیبت کرتے ہیں، ابھی تو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے آپ کو اندر سے پاک کر لیں، صاف کر لیں، اوپر سے پھر ہم باقی سارے کام کر لیں گے، پھر ہم نماز بھی شروع کر دیں گے، ہم حجاب بھی شروع کر دیں گے۔ یہ بڑا خطرہ ہے اس تزکیے کے راستے کا، ان خطرات سے بچنا ہے۔ تو نہ اپنے ساتھ بے جا سختی، نہ اپنے ساتھ بے جا نرمی۔ جب تزکیے کا مضمون شروع ہوگا اور وہاں پر جب عیوب کی بات آئے گی، عیبوں کی بات آئے گی، اخلاقی عیبوں کی، یوں محسوس ہوگا کہ ہر عیب میرے اندر موجود ہے۔ جیسے ڈاکٹرز جب میڈیسن پڑھتے ہیں اور جب بیماریوں کے سمٹمز پڑھتے ہیں تو بعض کا کہنا یہ ہے کہ ہر سمٹم کو پڑھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیماری میرے ہی اندر ہے۔ جہاں یہ چیز اچھی ہے وہاں یہ چیز بعض دفعہ انسان کو مایوسی پر لے جاتی ہے، چڑ اور مایوسی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، انسان پہچان لے ان چیزوں کو، طلب اس کی پیدا ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو وقت دے، آج ہی سے شروع کر دے سلسلہ، اور اپنے آپ کو وہ ٹائم دے، کتنا وقت لگے گا ان چیزوں کو نکلتے نکلتے دور ہوتے ہوتے، اور ریئلسٹکلی وہ یہ جان لے کہ مکمل طور پہ برائیوں سے نجات تو مل نہیں سکتی۔ ہمیں فرشتہ بننے کو نہیں کہا، ہم سے کہا ہے کہ تم اپنا تزکیہ کرتے رہو، برائیوں پر نظر ضرور رکھو، دور کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ نجم میں کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک مت کرنا۔ کتنے پاک ہوگے؟ فرشتے تو نہیں بن جاؤ گے۔ تو ایک حد تک انسان جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے، لیکن بس احساس اس کا رکھے، شعور اس کا رکھے، کانشیسلی اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہے، درست کرتا رہے۔ جب اس طرح کا انسان حقیقت پسندانہ ایک ٹارگٹ اپنا بناتا ہے، ہدف بناتا ہے، ریئلسٹک ٹارگٹ بناتا ہے، اب اس کے اندر نہ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، نہ اس کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ تزکیے کا عمل شروع کرنے کے لیے توانائی چاہیے ہوتی ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے انسان کو۔ اللہ کی آیات پڑھ کر ایمان میں گرمی اور حرارت آ چکی ہو، اب تزکیہ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح توا گرم کر کے اس پر روٹی ڈالیں تو صحیح پکتی ہے، نرم ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے، صحیح سکتی ہے، بالکل صحیح اس کو آنچ لگتی ہے۔ ٹھنڈے توے پر ڈالیں گے تو کچی بھی رہے گی، سخت ہو کر اکڑ بھی جائے گی۔ تو لہٰذا پہلے دل نرم ہو چکے ہوں اللہ کی آیات سے، اس کے بعد تزکیے کا عمل شروع کیا جاتا ہے۔ تزکیے کے آغاز کے لیے ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کو پاک کر دے، اس کو تو تقوی عطا فرما۔ تو پاک ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ نفس یعنی انسان وہ ہستی ہے جس پر اس عمل کو کرنا ہے، جس ہستی پر اس تزکیے کے عمل کو اپلائی کرنا ہے، اس ہستی کے بارے میں علم بڑا ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ انسان کی حقیقت ہے کیا۔ جیسے کسی مشین کو کام میں لانا ہو
اس مشین کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اس کے کیا کیا پارٹس ہیں، کیا کیا اس کے کل پرزے ہیں۔ تو انسان کے بارے میں بھی علم ضروری ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کے وجود کے کئی پہلو ہیں، کئی اس کے ڈائمینشنز ہیں۔ ایک ہے انسان کی فطرت، نیچر۔ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر کہ اس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ کچھ اقدار، کچھ ویلیوز ایسی ہیں جو انسان کسی کے سکھانے سے نہیں سیکھتا بلکہ سیکھا سکھایا دنیا میں آتا ہے۔ کچھ اچھائیوں کی پہچان اس کے اندر موجود ہے، مثلا توحید، حیا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ فطرت میں شامل ہے، گندھا ہوا ہے ہمارے نیچر میں۔ علم کی طلب، دوسری مخلوقات کو سکھانا، یعنی acquiring and imparting knowledge، یہ فطرت کے اندر موجود ہے یہ صلاحیت۔ پھر اپنا محاسبہ کرنا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، یہ بھی انسان کے اندر موجود ہے، وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، گناہ کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، گلٹ، یہ فطرت میں شامل ہے، کوئی نہیں سکھاتا، سکھا سکھایا آتا ہے انسان۔ فطرتاً انسان اس احساس کو لے کر دنیا میں آتا ہے کہ یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے، یہ میرا دائمی گھر نہیں ہے، میرا پرماننٹ ریسیڈنس نہیں ہے۔ فطرتاً انسان کے اندر اس بات کا شعور موجود ہے، اور فطرتاً انسان میں انا موجود ہے، ایگو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 38، 30 to 38 میں تخلیق آدم کا قصہ بیان ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اس قصے پر ادنا تدبر، یہ حقائق ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے جن کا کہ ابھی ذکر کیا گیا۔ ذرا سا انسان تھوڑا سا بیٹھ کے ان پہ میڈیٹیٹ کر لے، ان آیات کے اوپر تھوڑا سا غور فکر کر لے تو بہت سی باتیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ تمام خوبیاں فطرتاً انسان میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ برائیوں کی پہچان بھی فطرتاً انسان کے اندر موجود ہے۔ کوئی شخص کسی جنگل میں رہتا ہو، کبھی کسی نبی کی دعوت نہ سنی ہو، نہ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہو، فطرتاً نیچرلی وہ جانے گا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے، چوری کرنا بری بات ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے سورۃ الشمس کی آیت اپنے سامنے رکھی تھی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس میں الہام کر دیا ہے اس کا فسق و فجور بھی اور تقوی بھی۔ فطرت اگر دیکھی جائے، فطرت کے لحاظ سے ہر انسان مومن ہے، ہر انسان مومن ہے، فطرتاً نیچرلی مومن ہے۔ تو مومن بننا کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے، یہ انڈاکٹرینیٹ کی جانے والی چیز نہیں ہے، سکھائی جانے والی چیز نہیں ہے۔ بائی برتھ ہر انسان مومن ہے، جینیٹکلی ہر انسان مومن ہے، صحیح سلامت فطرت لے کر ہر انسان دنیا میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال، آپ نے فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کے والدین ہیں جو یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی نرچر اس کو بگاڑ دیتا ہے، فطرت کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، ورنہ نیچر نے اس کو بالکل درست بنایا ہے۔ فطری طور پر انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے، پوٹینشل موجود ہے کہ فرشتوں سے بڑھ کر وہ مقام حاصل کر لے۔ یہ اس وقت ہوگا جب وہ اپنی فطرت پر قائم رہے۔ تو مسجود ملائک ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین اٹھان پر
بنایا ہے۔ جو فطرت کی ہم بات کر رہے ہیں، فطرت کا تعلق دراصل روح سے ہے۔ یہ روح کا حسن ہے، سمجھیے، فطرت پر قائم رہنا۔ روح انسان سے فطرت کا تعلق ہے۔ روح صرف انسان میں ہوتی ہے، فطرت بھی صرف انسان کی ہوتی ہے۔ یعنی نیچر کی جو ہم بات کر رہے ہیں، ہیومن نیچر ایکسکلوسیولی ہیومن فینومینن ہے۔ جانوروں کی کوئی فطرت نہیں ہوتی، انسان کے اندر فطرت ہے۔ اب جو انسان فطرت کی سطح پر زندگی گزارتا ہے، اس کو دنیا میں چین نہیں آتا۔ وہ لوٹ کر اپنے رب کے پاس واپس جانا چاہتا ہے، جہاں سے وہ آیا تھا۔ روح دراصل دنیا والی نہیں ہے، روح یہاں اجنبیت محسوس کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ روح اللہ والی ہے، یہ اللہ کے پاس لوٹ جانا چاہتی ہے، یہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتی ہے، دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا راہ گزرتے مسافر ہو۔ تو جو فطرت پر زندگی گزارتے ہیں ان کا نفس مطمئن رہتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے انسان کی جب موت آئے گی جو فطرت پر زندگی گزار رہا تھا، تو اسے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والی جان، لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو یہ ایک انسان کا ڈائمنشن ہے، یہ ایک لیول ہے ایگزسٹنس کا، یہ ہے لیول آف ایگزسٹنس۔ بقا انسانی کی ایک سطح یہ ہے فطرت کی سطح پر زندہ رہا جائے، فطرت اللہ نے بنائی ہے۔ دوسری سطح جبلت ہے، انسٹنکٹس، ان کو اینیمل انسٹنکٹس کہا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت کی طرح انسان کی جبلت بھی اللہ نے بنائی ہے۔ کچھ ایکشنز، کچھ افعال، کچھ کام ایسے ہیں جو انسان سیکھا سکھایا دنیا میں آتا ہے، کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غذا کیسے حاصل کرے گا، خود اس کو منہ چلانا آتا ہے، اور وہ اپنی غذا تلاش کر لیتا ہے ماں کے جسم سے۔ پھر خوف محسوس کرتا ہے، بچہ بھی خوف محسوس کرتا ہے، بچے ڈرتے ہیں۔ یہ جبلت کا تقاضا ہے، اپنی حفاظت کرنا، اپنی نسل آگے بڑھانا، یعنی پرزرویشن آف سیلف، پرزرویشن آف اسپیشیز، بقائے ذات اور بقائے نسل کے لیے کام کرنا، یہ جبلت میں شامل ہے۔ جہاں تک جبلت کا تعلق ہے، یہ انسانوں اور حیوانوں میں مشترک ہے، کامن ہے۔ جبلت کا تعلق حیوان انسان سے ہے، جیسے فطرت کی ہم نے بات کی تھی، فطرت کا تعلق روح انسان سے ہے، اور جبلت کا تعلق حیوان انسان سے ہے، اسی لیے ان کو اینیمل انسٹنکٹس کہتے ہیں۔ اب یہ جو دو ڈائمنشنز ہیں، دو لیولز ہیں، فطرت اور جبلت، حیوانی وجود، روحانی وجود، ان کا ملاپ، ان کے ملنے کی جگہ، ان کا میٹنگ پوائنٹ دل ہے۔ دونوں کی گرہ یوں سمجھیے کہ دل میں لگی ہوئی ہے، ناٹ دل میں لگی ہے۔ جب یہ گرہ کھل جاتی ہے، دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، روح جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹ جاتی ہے، جسم جہاں سے آیا تھا، جس مٹی سے بنا تھا، اس مٹی میں مل جاتا ہے۔ جبلت کی تمام ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو خواہشات سر اٹھانے لگتی ہیں، اور شیطان انہی خواہشات پر کام کرتا ہے۔ دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، خواہشات بڑھنے لگتی ہیں، اور پھر یہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں انسان کو۔
خطا کروا دیتی ہیں انسان سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو فطری ضروریات تھیں وہ بھی پوری کی، علم دیا ان کو، اور جو جبلی ضروریات تھیں، جو اینیمل انسٹنکٹس تھیں، جو حیوان انسان کی ضروریات تھیں، ان کا بھی اللہ نے بھرپور انتظام کر دیا۔ رہنے کو گھر دیا، کھانے پینے کو بفراغت چیزیں مہیا فرمائی ان کے لیے، جسم ڈھانکنے کے لیے لباس دیا، ساتھی کے طور پر بیوی دے دی۔ یہی ضروریات ہیں جبلت کی۔ جب یہ ضروریات پوری ہو گئیں آدم کی، تو شیطان نے وسوسہ اندازی شروع کی اور خواہش کو ابھارا۔ جب نیڈس پوری ہو گئیں تو وانٹس، اور اس حد تک اس نے خواہشات کو ابھارا کہ آدم علیہ السلام سے پھر خطا ہو گئی۔ تو جبلت کا تعلق جسم سے ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، جس طرح جانوروں کے جسم مٹی سے بنے ہیں۔ جو لوگ جبلت کی سطح پر زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے سورۃ البقرہ میں کہ ان میں سے تو ایک ایک چاہتا ہے کہ 1000 برس کی اس کو زندگی مل جائے، ان یعمروا 1000 سنہ، وہ چاہتا ہے کہ 1000 سال دنیا میں رہوں، دنیا ہی میں رہنا چاہتا ہے۔ جبلت جو ہے یہ انسان کو زمین سے بہت قریب کر دیتی ہے۔ جو لوگ اپنی فطرت کو بالکل بھول جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں اپنی فطرت کو، اور صرف جبلت پر زندگی گزارتے ہیں، پھر وہ اس کے غلام بن جاتے ہیں، زمین سے لپٹ جاتے ہیں۔ اخلد الی الارض، لپٹ گئے زمین سے، اور ایک طرح سے وہ جانوروں ہی کے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے میں ہے انسان، اصل میں صرف حیوان انسان ان کا زندہ رہ جاتا ہے، روح انسان ان کی ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ یہ غافل ہے اس حقیقت کی طرف سے کہ ان کے اندر ایک ڈیوائن سپارک بھی موجود ہے، روح ربانی بھی ہے، ان کی اپنی فطرت بھی ہے۔ یہ فطرت کو بالکل بھول جاتے ہیں، مسخ ہو جاتی ہے فطرت، ان کی پرورٹ ہو جاتی ہے۔ اب ایک طرف ہے فطرت جو کہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور دوسری طرف ہے جبلت جو کہ کمتر درجہ ہے۔ اگر ہم صحیح آرڈر بنائیں تو یوں سمجھیں کہ فطرت جو ہے نا وہ سینٹرل اتھارٹی ہے، حاکم ہے، اس کو حاکم ہونا چاہیے، اور جبلت جو ہے یہ سٹاف کی طرح ہے، نوکر چاکر کی طرح ہے۔ اور جو ان دونوں کے بیچ میں چیز ہے وہ ہے عادت۔ عادت یوں سمجھیں کہ پبلک کی طرح ہے، رعایا کی طرح، جس کی حکمرانی ہوتی ہے رعایا اسی جیسی ہو جاتی ہے۔ اگر حاکم اچھا ہوتا ہے رعایا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اگر حاکم جو ہے وہ نیچ ہوتا ہے، کمتر گھٹیا ہوتا ہے، رعایا بھی گھٹیا حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے یوں سمجھیں کہ 3 لیولز ہیں، ایک طرف ہے فطرت، دوسری طرف ہے جبلت۔ فطرت کا تعلق روح سے ہے، جبلت کا تعلق جسم سے ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ باڈی از اے گڈ سلیو بٹ اے بیڈ ماسٹر۔ جو جبلت کو حاکم بنا دیتے ہیں، ماسٹر بنا دیتے ہیں، پھر وہ خیر حاصل نہیں کر سکتے۔ ان دونوں کے بیچ میں عادت ہے، ہیبٹس۔ تو ہم نے بات کی فطرت اور جبلت کی، یہ دونوں اللہ نے بنائی ہیں، جبکہ عادتیں انسان خود اپنی بناتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی عادتیں، ہیبٹس، یہ مل کر طبیعت بن جاتی ہے انسان کی۔ ہم کہتے ہیں اس کی طبیعت ایسی ہے، یہ عادتیں ہی طبیعت بنتی ہیں۔ شیطان جو ہے وہ عادتوں پر کام کرتا ہے اور انسانی عادتوں کو پستی کی طرف گھسیٹتا ہے، صرف جبلت پر لے جاتا ہے، کہتا ہے صرف اپنے اینیمل انسٹنکٹس کو یاد رکھو، اور اینیمل انسٹنکٹس یاد دلا کر یہ ہماری ہیبٹس بنانا چاہتا ہے۔ جب عادتیں جبلت کے تابع ہو جائیں، جب انسان کی ہیبٹس
اس کے اینیمل انسٹنکٹس کو سرو کرنے لگ جائیں تو انسان پستی میں گر جاتا ہے، عادتیں پست ہو جاتی ہیں، اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت 179 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ان سے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی تو غافل ہیں۔ شیطان عادتوں پر کام کرتا ہے، یہ عادتوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، شریعت بھی عادتوں پر کام کرتی ہے۔ شریعت عادتوں کو اٹھاتی ہے، اپلفٹ کرتی ہے، اور عادتوں کو فطرت سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، فطرت کے ماتحت کرنا چاہتی ہے، فطرت کے حساب سے عادتیں بنانا چاہتی ہے۔ اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ عادتوں کو جبلت کا تابع بنانا انسان کو شیطان کی طرف اور کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف حیوان انسان بچ جاتا ہے، نچلوں میں سب سے نچلا ہو جاتا ہے انسان۔ اور عادتوں کو فطرت کا تابع بنانا انسان کو اللہ اور ایمان کی طرف لاتا ہے، اشرف المخلوقات بناتا ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، احسنی تقویم کے درجے پر لے جاتا ہے۔ تو اصل چیزیں جو انسان کے اخلاق کو ڈٹرمن کرتی ہیں، انسان کے اخلاق کا فیصلہ کرتی ہیں، وہ اس کی عادتیں ہیں۔ عادتوں سے پتہ چلے گا کہ اس کا اچھا اخلاق ہے یا برا اخلاق۔ اگر عادتیں فطرت سے ملتی ہیں، فطرت حاکم ہے عادتوں پر، فطرت کے تحت ہیں عادتیں، اخلاق اچھا ہو جائے گا۔ اگر صرف جبلت کے تحت ہیں عادتیں، اخلاق برا ہو جائے گا۔ اب جہاں تک ہم نے یہ بات کی ہے فطرت کی اور جبلت کی، اور ان کے اندر جو چند صلاحیتیں، چند کوالٹیز جو اللہ نے رکھی ہیں، ان میں سے کوئی چیز نہ بری ہے نہ بیکار، یہ بھی یاد رکھیے۔ کوئی چیز نہ فطرت میں بری اور بیکار ہے، نہ جبلت کے اندر بری اور بیکار ہے۔ کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اس کے لیے کام کرتی رہے تو بہت اچھا ہے۔ اگر ان میں بگاڑ آ گیا، اپنی جگہ سے وہ چیزیں ہٹ جائیں، فطرت میں یا جبلت میں، اب وہ بیماری کا، نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ اور بیماری کے علاج کے لیے پھر علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیماری ہے وہ ایک برائی ہے، عیب ہے، بدصورتی ہے، اور صحت جو ہے وہ خوبصورتی ہے، اچھائی ہے، خوبی ہے۔ ہم کسی انسان کی ظاہری شکل کو دیکھ کر خوبصورت اس کو اس وقت کہتے ہیں جب اس کی آنکھ، اس کے کان، ناک، ہونٹ سب متناسب ہوں، سب جو ہیں وہ بیلنسڈ ہوں، فیچرز اس کے بیلنسڈ ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ شکل خوبصورت ہے، اوپر سے انسان خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اندرونی خوبصورتی حاصل کرنی ہے، حسن اخلاق کسی کو اگر حاصل کرنا ہے، تو انسان کے اندر باطنی طور پہ 4 قوتوں کا معتدل، متناسب، پروپورشنٹ ہونا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق یہ 4 قوتیں ہیں انسان کے اندر۔ پہلی ہے قوت علم، پاور آف نالج۔ دوسری ہے قوت غضب، پاور آف پیشن۔ تیسری ہے قوت شہوت، ایپیٹائٹس۔ اور چوتھی ہے قوت عدل، جسٹس۔ جب ان میں توازن رہتا ہے تو انسان کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے۔ جب یہ 4 قوتیں غیر متوازن ہو جاتی ہیں، ڈس بیلنس ہو جاتی ہیں، ایکسٹریمز پر چلی جاتی ہیں، تو یہ اخلاقی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماری کا آغاز پہلے جسم کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کے سمٹمز، اس کے علامات اوپر سے ظاہر ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح اخلاقی بیماریوں کا آغاز دل سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے علامات بری عادتوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔
دل کو جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے اہمیت حاصل ہے، اور مختلف زبانوں میں، ڈفرینٹ لینگویجز میں کسی کے رویے کو ظاہر کرنے کے لیے دل کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سنگ دل، رحم دل، دل کانپ گیا، دل چاہ رہا تھا، یوں ہی کہا جاتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں ہارڈ ہارٹڈ، کولڈ ہارٹڈ، سافٹ ہارٹڈ، ہارٹ لیس، ہارٹ وینٹ آؤٹ، ہارٹ فیلٹ، تو دل کا ذکر کرتے ہیں۔ اسلام نے بھی اور قرآن نے دل کا بہت ذکر کیا ہے۔ روح کا گھر دل ہے۔ جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو دماغ کے بننے سے پہلے ہی دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر دل اور دماغ کے سارے رابطے، سارے کنیکشنز کاٹ بھی دیے جائیں پھر بھی دل دھڑکتا رہتا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کا سارا کام صرف دماغ کا ہے، صرف برین جو ہے وہ سوچتا ہے، اس کے پاس تھاٹ پروسیس ہے۔ یہ خیال غلط ہے، دل بھی سوچتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا نا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے لیکن سوچتے نہیں۔ تو یہ محض استعارہ نہیں ہے، کوئی محاورہ پروورب نہیں ہے دل کا سوچنا، بلکہ آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ واقعی دل سوچتا ہے اور دل سمجھتا ہے۔ دل کا اپنا ایک نروس سسٹم ہے۔ دل میں تقریباً 40,000 نیورونز موجود ہیں۔ دماغ دل کو پیغامات پہنچاتا ہے اور دل دماغ کو پیغامات پہنچاتا ہے، یعنی کہ 2 وے پروسیس ہے، 2 طرفہ رابطہ ہے دل اور دماغ کا۔ دل کی اپنی انٹیلیجنس ہے، دل کی اپنی ذہانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ آگاہ ہو جاؤ، جسم میں ایک گوشت کی بوٹی ہے، اور جب وہ چیز ٹھیک رہتی ہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اس میں بگاڑ آ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، الا آگاہ ہو جاؤ، وہی القلب، وہ دل ہے۔ جب دل میں بگاڑ آتا ہے تو دماغ تک اس کا اثر جاتا ہے۔ انسان کی سوچ اور اس کے جذبے، تھاٹس اینڈ ایموشنز بیمار ہو جاتے ہیں، سک مائنڈ، سک ہارٹ۔ پھر رویے میں اس کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ہر بری عادت، ہر گناہ دراصل اس کا بیج کدھر ہے، اس کا سیٹ کہاں ہے، اوریجن کہاں ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بگڑی ہوئی سوچ یا بگڑے ہوئے جذبے سے ہوتا ہے۔ کوئی جذبہ جو پولیوٹ ہو گیا، ڈسٹارٹ ہو گیا، یا کوئی سوچ، کوئی تھاٹ جو کہ ڈسٹارٹ ہو گئی، پولیوٹ ہو گئی، پرورٹ ہو گئی۔ اس بگاڑ کی 2 بنیادی وجوہات ہیں، 2 راستے ہیں، یا تو فطرت میں بگاڑ یا جبلت میں بگاڑ۔ فطرت میں بگاڑ آتا ہے شبہات کی وجہ سے، ڈاؤٹس۔ اسلام چاہتا ہے فطرت بگڑنے نہ پائے۔ قرآن کے شروع ہی میں فرما دیا ہے اس کتاب کے بارے میں کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مریا نہ ہو، مریا شک کو کہتے ہیں۔ ولا تکن فی مریۃ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم کسی شک میں مت پڑے رہنا۔ فطرت کا بگاڑ ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے، لہذا فطرت کو ہر حال میں بگڑنے سے بچانا چاہیے۔ جبلت کا بگاڑ آ جائے وہ نسبتاً آسان ہے ٹھیک کرنا اس کو، لیکن فطرت اگر بگڑ جائے اس کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اور فطرت میں بگاڑ شبہات کی وجہ سے آتا ہے، ڈاؤٹس کی وجہ سے۔ جبلت میں بگاڑ آتا ہے ایپیٹائٹس کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے۔ جب انسان کی ایپیٹائٹس بے قابو ہو جائیں، جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی شریعت میں پوری گنجائش موجود ہے، جیسے بھی ہم نے آدم علیہ السلام کے قصے میں دیکھا۔ لیکن جب یہ حدیں پار کرنے لگتی ہیں تو قرآن انہی خواہشات کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے ہوا۔ ہوا کیا ہیں؟ ناجائز خواہشات، ایسی خواہشات جو کہ شریعت کے حدود کو توڑ کر حاصل کرنے کا جی چاہنے لگ جائے، شریعت کا لحاظ نہ کریں، جو خواہشات شریعت کے دائرے کے اندر مطمئن نہ رہیں،
وہ پھر خواہشات بڑھ کر ہوا بن جاتی ہیں اور انسان شہوت کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو قوت عدل، قوت علم بے قابو ہو جائے تو فطرت کے اندر شبہات آتے ہیں، اور قوت شہوت، قوت غضب بے قابو ہو جائے تو شہوات کو شے ملنے لگتی ہے، شہوات بہت بھڑکنے لگتی ہیں انسان کی۔ دل کی اصلاح اگر کوئی چاہتا ہے تو اللہ کی بات، اللہ کی یاد اس کا ذریعہ ہے۔ دل کی زندگی، دل کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الا آگاہ ہو جاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ دل سلامت ہو یہ بڑی نعمت ہے، فطرت سلامت ہے اس کا مطلب، اور ایسا دل قیامت کے روز انسان کی سب سے قیمتی متاع ہوگی، سب سے پرائزڈ پوزیشن ہوگا انسان کا سلامت دل۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہوگا جس دن کے نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے پاس سلیم دل، سلامت دل لے کر آئے۔ قرآن نے کہا ہے قلبہ مطمئن بالایمان، مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر۔ مومنوں کی پہچان بتائیے، اللہ کا ذکر سن کر وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت دل کو بیمار کر دیتی ہے، بگاڑ دیتی ہے۔ قرآن میں ایسے بیمار دل کا ذکر بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے۔ تعمی القلوب، ان کے دل اندھے ہیں۔ علی قلوبہم اقفالھا، ان کے دلوں پر تالے چڑھ گئے ہیں۔ قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو دل کے بگاڑ کے لیے یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور تو خاص اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا فرما، تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔